بسم اللہ الرحمن الرحیم وقراءتہ فی الجلوس الاخیر۔ نماز کے واجبات ہم پڑھ رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے 18 واجبات بتلائے تھے۔ 10واں واجب یہ فرمایا کہ وقراءتہ فی الجلوس الاخیر، اور جلوس اخیر میں اس کی قرات کرنا یعنی تشہد پڑھنا۔ جلوس اخیر سے مراد قعدہ اخیرہ ہے، یعنی قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب۔ والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد۔ 11واں واجب بتلا رہے ہیں، فرمایا والقیام الی الثالثۃ، تیسری رکعت کی طرف قیام کرنا، من غیر تراخ، بغیر تاخیر کے، بعد التشہد، تشہد کے بعد، یعنی تشہد کے بعد بغیر کسی تاخیر کے تیسری رکعت کی طرف قیام کرنا واجب۔ حتیٰ کہ تشہد پڑھ لیا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، تیسری رکعت کی طرف تاخیر کی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح علماء کرام نے لکھا کہ اللہم صلی علی محمد، آگے پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ تیسری رکعت کی طرف قیام تشہد کے بعد بغیر کسی تاخیر کے واجب ہوتا ہے۔ وَلَفْظُ السَّلَامِ دون علیکم، 12واں واجب فرمایا کہ اور لفظ سلام بغیر علیکم کے، یعنی لفظ السلام جو ہے وہ واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے، علیکم یہ سنت ہے۔ اور صحیح تر قول یہ ہے کہ دونوں طرف لفظ سلام کرنا واجب ہے۔ وقنوت الوتر، 13واں واجب فرمایا اور قنوت وتر یعنی وتر کی دعا۔ ہمارے ہاں چونکہ دعائے قنوت جو ہے وہی معروف ہے، تو یہاں قنوت الوتر سے مراد مطلقاً دعا مراد ہے، یعنی وتر کی تیسری رکعت میں دعا پڑھنا۔ اب جو دعائے قنوت ہے جو معروف ہے، اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے، مطلقاً دعا کا پڑھنا واجب ہے۔ کوئی بھی مسنون دعا پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، اللہم انا نستعینک کا یاد نہ ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو قنوت الوتر سے مراد مطلقاً دعا کرنا ہے۔ تکبیرات العیدین، اور دونوں عیدوں کی تکبیرات، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تکبیروں کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ وتعیین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ للعیدین خاصۃ، 15واں واجب فرمایا کہ وتعیین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ، ہر صلاۃ کو، ہر نماز کو تکبیر کی تعیین کے ساتھ شروع کرنا۔ تعیین التکبیر، تکبیر کو متعین کرنا، لافتتاح کل صلاۃ، ہر نماز کی افتتاح کے لیے، ہر نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر کی تعیین واجب ہے۔ للعیدین خاصتاً، نہ کہ صرف عیدین کے لیے یا نہ خاص کر عیدین کے لیے، مطلب یہ کہ ہر نماز کو، عیدین کی اس میں تخصیص نہیں ہے، عیدین بھی اور عیدین کے علاوہ بھی ہر نماز کو اللہ اکبر کے ذریعے شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ تکبیر کے ذریعے شروع کرنا ہر نماز کو واجب ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کے علاوہ
کسی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اگر وہ شروع کر رہا ہے تو یہ واجب کا تارک ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سبحان اللہ کہہ کر نماز کو شروع کر رہا ہے تو یہ ترک واجب ہوگا، کیونکہ واجب یہ ہے کہ ہر نماز کو تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ شروع کیا جائے۔ وتکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین، 16واں واجب فرمایا کہ وتکبیرۃ الرکوع، اور رکوع کی تکبیر، فی ثانیۃ، دوسری رکعت میں، العیدین، عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر واجب، یعنی چونکہ یہ جو رکوع کی تکبیر ہوتی ہے یہ عیدین کی جو دوسری زائد تکبیریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جائے گی وہ واجب ہو۔ وجہر الامام بقراءۃ الفجر وأولیاء العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان، 17واں واجب ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وجہر الامام، اور امام کا جہر کرنا، یعنی زور سے، آواز سے قرات کرنا، بقراءۃ الفجر، فجر کی نماز کی قرات کے ساتھ امام کا جہر کرنا، وأولیاء العشاءین، یہ جو لفظ ہے اولیاء اصل میں یہ تھا اولیین، عشاءین، عشاءین سے مراد مغرب اور عشاء ہے، یعنی مغرب اور عشاء دونوں کو عشاءین کہا گیا ہے۔ ان دونوں نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں، تو اصل میں یہ اولیین تھا، نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یا کو آگے ملانے کے لیے کسرہ دے دیا اور پہلے یا پر فتح ہے، اولیاء العشاءین، اصل میں تھا اولیین، یعنی نون سے پہلے جو یا تھا اس پر جزم تھی، نون تثنیہ کا جب گرا تو یہ ساکن، یا ساکن تھی، تو اب یا کو آگے ملانا تھا، تو اذا حرک ساکن حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دی جائے گی تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جائے گی، اس لیے یا چونکہ ساکن تھی اس کو حرکت دینی تھی تو کسرہ لے آئے، فرمایا اولیاء العشاءین۔ اب مسئلہ کی طرف آ جائیں کہ امام کا فجر کی قرات اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں قرات ولو قضاء، اگرچہ وہ قضا ہو، والجمعہ، اور جمعہ میں یا جمعہ کی جو قرات ہے، والعیدین، اور عیدین کی جو قرات ہے، والتراویح، تراویح کی قرات، والوتر فی رمضان، اور رمضان میں وتر کی قرات امام کے لیے جہرن واجب ہوتا ہے۔ وجہر الامام بقراءۃ الفجر اولیاء العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان، اور امام کا فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اگرچہ قضا ہوں، اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور رمضان میں وتر، ان میں قرات کا امام کو جہری طور پر کرنا واجب، والاسرار فی الظہر والعصر وفیما بعد اولیاء العشاءین ونفل النہار، 18واں اور آخری واجب ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا والاسرار، اور
سری طور پر قرات کرنا، آہستہ قرات کرنا، فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں، وفیما بعد اولیاء العشاءین، اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی مغرب میں تیسری رکعت اور عشاء میں آخری جو 2 رکعتیں ہیں اس میں، ونفل نہار، اور دن کے نفل میں، سری قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے۔ یہ 18 واجبات پورے ہو گئے۔ اب آگے 1-2 مسئلے بتلائے ہیں۔ فرمایا والمنفرد مخیر فیما یجہر کمتنفل باللیل، اور منفرد کو اختیار ہے فیما یجہر، ان نمازوں میں جن میں امام جہر کرتا ہے، امام جہری طور پر قرات کرتا ہے، تو منفرد کو اس میں اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ کہ وہ جہری بھی کر سکتا ہے منفرد ان نمازوں میں جن میں امام جہری طور پر قرات کرتا ہے۔ منفرد کو اختیار ہے کہ ان رکعتوں میں، ان نمازوں میں جہری طور پر قرات کر لے یا پھر سری طور پر قرات کر لے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن اگر جہری طور پر کر رہا ہو تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو اس کی جہری قرات سے تکلیف نہ ہو، کسی سونے والے کو کہ نیند میں خلل واقع نہ ہو رہا، کا متنفل باللیل، جیسا کہ رات کے نفل پڑھنے والے کے لیے، کا متنفل جیسا کہ نفل پڑھنے والا، باللیل رات، جیسا کہ رات کو نفل پڑھنے والے کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہری قرات کرے یا سری قرات کرے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح منفرد کو بھی ان نمازوں میں جن میں امام جہری قرات کرتا ہے اختیار ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا۔ ایک اور مسئلہ بتلایا کہ فرمایا وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ، اور اگر کسی نے سورت کو ترک کر دیا، سورت کو چھوڑ دیا، فی اولیَیِ العشاء، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں، یعنی عشاء کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ تو پڑھی لیکن سورت کو چھوڑ دیا، آگے قرات نہیں کی، تو پھر اسے چاہیے کہ قرأہا فی الاخرین، آخری 2 رکعتوں میں وہ قرات کرے، مع الفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ، جہرن، جہری طور، یعنی اگر کسی کی عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ ہوا کہ اس نے سورت کو چھوڑ دیا، تو اب آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا يُكَرِّرُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بتلایا، فرمایا وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، اور اگر کسی نے فاتحہ کو چھوڑ دیا، یعنی عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کو چھوڑ دیا، لا یکررھا فی الاخرین، تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تکرار نہیں کرے گا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا تو اب آخری 2 رکعتوں میں صرف ایک مرتبہ ہی بطور قضا کہ پہلیوں میں نہیں پڑھا سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس لیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں عام طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے بطور نفل ہوتا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نفل ہے۔ اب اگر کسی شخص کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ رہ گئی تو دوسری 2 رکعتوں میں بطور قضا کے فاتحہ پڑھ لے
تکرار نہیں کرے گا، یعنی 2 مرتبہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی نے 2 مرتبہ فاتحہ پڑھ لی پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔